میں نے سنا ہے کہ ہمارے جنگل میں ایلین آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اوہ کالو، تم بھی نا، یہ سب بس کہانیاں ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتا۔ نہیں مور بھائی، واقعی میں نے خود پچھلے مہینے رات کو ایک عجیب سی روشنی دیکھی تھی پیڑوں کے اوپر۔ وہ کسی تارے جیسی نہیں تھی، کچھ اور ہی تھی۔ اگلے دن ہمارے چوہے والا بل خالی پڑا ہوا تھا۔ چوہا بھاگ گیا ہوگا، کسی بلی سے ڈر گیا ہوگا، یا شاید بھوک لگی ہوگی تو کھانا ڈھونڈنے چلا گیا ہوگا۔ اور روشنی تو جگنو بھی پیدا کرتے ہیں، یا پھر کوئی چھوٹا سا جہاز گزرا ہوگا۔ تم بہت زیادہ سوچتے ہو کالو۔ وہ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ پیچھے سے ایک ایلین شپ اڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر سیدھا مور کے اوپر لائٹ مارتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مور غائب ہو کر ایلین شپ میں چلی جاتی ہے۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر کالو کوا جلدی سے دوڑا اور دوڑ کے وہ اڑنے لگا اور اڑ کے سیدھا وہ پہنچا مٹھو طوطے کے پاس جو ندی کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ مٹو تمہیں پتا ہے کیا ہوا؟ بہت برا ہوا۔ کیا ہوا کالو بھائی؟ کیوں ایسے پریشان ہو رہے ہو؟ کوئی دانا نہیں ملا کیا؟ دانے کی بات نہیں ہے مٹھو، مور کو ایلین پکڑ کے لے گئے ہیں۔ ہا ہا ہا، کالو بھائی کیا مذاق کر رہے ہو؟ مور اتنا بڑا پرندہ، اسے کون پکڑ کر لے جا سکتا ہے بھلا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ مذاق نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بڑا سا ایلین شپ آیا اور بالکل ہمارے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس سے تو تیز روشنی نکلی اور مور میرے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور سیدھا مور پہ روشنی پڑی اور مور غائب ہو کے اس ایلین شپ میں چلا گیا۔ کالو بھائی تم جیسے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایلین شپ، روشنی، مور غائب ہو گیا، تم تو بالکل پاگل ہو گئے ہو۔ ایسے کوئی بات نہیں ہو سکتی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ جنگل کے سارے پرندوں کو نہ اٹھا کر لے جائیں اور کہیں مجھے بھی نہ لے جائیں۔ وہ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک ایلین شپ آتا ہے اور آ کر مٹھو طوطے پہ لائٹ مارتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مٹھو طوطا غائب ہو کر ایلین شپ میں اڑ کر پہنچ جاتا ہے اور کالو کوا ڈر جاتا ہے۔ کالو کوے نے اپنی جان بڑی مشکل سے بچائی اور یہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر وہ سیدھا پریشان تھا اور سوچ رہا تھا اب کیا کروں اور کس کو بتاؤں۔ وہ سیدھا پہنچا ٹونی چڑیا کے پاس۔ ٹونی چڑیا کو ساری باتیں بتانے لگ گیا اور اس نے جو ہوا وہ ٹونی چڑیا کو بتایا۔ ٹونی چڑیا، بہت برا ہو گیا ہے، میں بہت برا ہوا، میں نے دیکھا بہت برا ہوا۔ کالو بھائی کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے، بالکل خیر نہیں ہے، لیکن ایلین آ گئے ہیں، انہوں نے مور کو بھی اٹھا لیا ہے، اب انہوں نے مٹھو طوطے کو بھی اٹھا لیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو کالو بھائی؟ ایلین مور اور مٹھو طوطے کو اٹھا لیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ یہ سب ایک بڑا سا جہاز آیا بالکل آسمان سے نیچے، اس میں سے ایک تیز روشنی نکلی، پہلے مور پر پڑی اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر جب مٹھو طوطے کو یہ سب بتا رہا تھا تو وہی جہاز پھر آیا اور اس نے مٹھو طوطے پر بھی روشنی ماری اور وہ بھی غائب ہو گیا۔ کوئی گڑبڑ ہے ٹونی، بہت بڑی گڑبڑ۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی، یہ تو کہانیوں کی باتیں لگتی ہیں۔ کیا واقعی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ قسم کھا کے کہتا ہوں، ہاں ٹونی سچ کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا۔ اب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ ہم سب کو نہ لے جائیں، ہمارے بچوں کو بھی نہ لے جائیں اور سارے پرندوں کو بھی نہ لے جائیں۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے بھی نہ لے جائیں۔ او میرے خدایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، ہم سب کو محتاط رہنا پڑے گا۔ یہ تو واقعی کوئی عجیب چیز ہے، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا کالو بھائی۔ ٹونی اور کالو ابھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک ایلین شپ آتا ہے اور آ کر کالو کوے پہ لائٹ مارتا ہے۔ جیسے ہی لائٹ کالو کوے پہ پڑتی ہے تو کالو کوا غائب ہو کر ایلین شپ میں چلا جاتا ہے۔
یہ ساری چیزیں دیکھ کر ٹونی چڑیا حیران ہو گئی، وہ پریشان ہو گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ وہ چاچا کبوتر کے پاس جائے، کیونکہ وہ کافی عقل مند ہے اور چاچے کبوتر کو بتائے جا کے ساری بات۔ وہ جلدی سے چاچے کبوتر کے پاس جاتی ہے اور چاچے کبوتر کو ساری بات بتانے لگ جاتی ہے۔ چاچا 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 کبوتر، کیا ہوا ٹونی بیٹی؟ کیا خبر لائی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے تمہاری آواز سے ہی ڈر لگ رہا ہے، کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ ٹھیک کچھ نہیں ہے چاچا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سب کو لے گئے، مور کو، مٹھو طوطے کو اور کالو کوے کو بھی لے گئے، ایک کو لے گئے، اب ہماری باری ہے۔ بیٹی مجھے پتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے اس عجیب روشنی کو اور پھر سب کے غائب ہونے کو۔ اب تو بس ہم دو ہی بچ گئے ہیں اس پورے جنگل میں۔ آپ کو پتا تھا اور آپ نے کچھ کیا نہیں، اب کیا کریں گے ہم چاچا؟ اگر وہ ہمیں بھی لے گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اب تو ابھی بہت چھوٹے ہیں وہ تو۔ میں کیا کرتا بیٹی، وہ اتنے طاقتور ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں، لیکن ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا کریں گے چاچا؟ ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ختم نہیں ہوا بیٹی، جب تک سانس ہے تب تک امید ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا انہیں روکنے کا یا ان سے بچنے کا۔ مگر کیا کریں ہم؟ میرے ذہن میں کچھ بھی تو نہیں آ رہا، لیکن میں کچھ کرنا چاہیے، ضرور ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ وہ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ ایک ایلین شپ آتا ہے اور آ کر کبوتر پہ، چاچا کبوتر پہ لائٹ مارتا ہے اور چاچا کبوتر بھی غائب ہو کر ایلین شپ میں چلا جاتا ہے۔ اب ٹونی چڑیا بہت پریشان ہوئی اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی پریشان تھی، وہ سوچ میں تھی کہ اس کے بچے کہاں ہیں، گھر میں ہی ہے یا باہر ہے۔ وہ جلدی سے اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس گئی اور دیکھا کہ اس کے بچے اس کے پاس گھر میں ہی تھے اور وہ اپنے بچوں سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ ماما کیا واقعی سارے پرندوں کو ایلین لے گئے ہیں؟ مور چاچا، مٹھو طوطا انکل اور کالو کوے کو سب کو لے گئے ہیں ایلین؟ تو کیا اب ہماری باری ہے ماما؟ کیا وہ ہمیں بھی لے جائیں گے؟ نہیں میرے بچے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم گھبراؤ مت، تمہاری ماما یہی ہے، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گی۔ لیکن چاچا کبوتر نے کہا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے، ہمیں بھی لے جائیں گے نا وہ، ہم بھی غائب ہو جائیں گے۔ نہیں دیکھو، ہمیں بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، جب تک وہ ایلین یہاں ہے ہمیں یہیں اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا۔